یہ وہ کون سی ہستی ہیں حضرت عمر، جسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے بعد نبی کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ کہنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایسے الفاظ حضرت عمر کے بارے میں کیوں فرمائے؟ حضرت عمر جو رائے فرش پر دیتے، اللہ کو وہ رائے عرش پر اتنی پسند آتی کہ اللہ قرآن کا حصہ بنا دیتے، اللہ قرآن کا حصہ بنا دیتے۔ وہ رائے کو مشورہ اللہ قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ نازل فرما دیتا۔ مسلمانوں 22 قرآن مجید کے اندر 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر نے مشورہ دیا اللہ کے محبوب کو، اللہ کے رسول کو، خاتم النبیین کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو۔ تو جب مشورہ دیا وہ مشورہ اتنا پسند اللہ کو آیا کہ اللہ کو قرآن بنا کر جو ہے نازل اللہ کے نبی پر فرما دیتے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ تو تلوار لے کر آ رہے تھے، یہ تو تلوار اٹھا کر دربار رسالت میں تشریف لا رہے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ راستے میں پتہ چلا بہن بھی اسلام لے آئی ہے، کوئی بنوئی بھی اسلام لے کر آ گیا ہے، تو سیدھا رخ موڑ دیا بہن کے گھر میں، جا کے تشدد بھی کیا، مار پٹائی بھی کی کہ آپ نے یہ کیا کر لیا ہے، آپ نے ان کی بات کو مان لیا ہے۔ اور آواز کانوں میں جب دروازے پر پہنچے تو اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی، بہن جو ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آخر مار پٹائی کرنے کے بعد حضرت عمر بس کر کے بیٹھ گئے، اور پھر بھی کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی جو قرآن مجید ان کی بہن پڑھ رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ مارنے پیٹنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر جب ان کی بہن نے قرآن کی تلاوت کی تو آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اٹھ کر دربار رسالت کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، اتنا جہو جلال والا شخص آ رہا ہے، اتنی ہیبت والا غصے والا شخص آ رہا ہے۔ خطرہ لیا، تلواریں اپنی نیام سے نکالی، اللہ کے نبی کو بتلایا کہ عمر راستے میں جو ہے اس طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میری دعا آ رہی ہے۔ میری کیا آ رہی ہے؟ دعا آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے دعا بھی قبول کی اور عمر کو پسند بھی کیا، دعا بھی قبول کی، عمر کو پسند بھی کیا۔ آ کر بیٹھ گئے تو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا تو خوش بخت تھے، خوش نصیب تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ کیا بن گئے؟ صحابی رسول بن گئے، اللہ کے نبی کے سچے ساتھی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں کائنات کے سارے ولی، کائنات کے سارے ولی ان سب کو اکٹھا کرے، ان کے ایمانوں کو اکٹھا کرے، ان کی عبادتوں کو اکٹھا کرے، ان کے سجدوں کو اکٹھا کرے، ان کے قرآن کی تلاوتوں کو اکٹھا کرے، ان کے حج اور عمروں کو اکٹھا کرے، ان کی ساری عبادات، صدقہ، خیرات اور قربانیوں کو اکٹھا کرے، ان ولیوں کی ساری عبادات کو اکٹھا کرے، تو ایک صحابی کے جوتے کے جو مٹی کا ذرہ ہوتا ہے لگا ہوا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کا اتنا مقام ہے، صحابی کا کیا ہے؟ اتنا مقام ہے۔ اللہ نے حضرت جنید بغدادی کے لیے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا، اللہ نے جو ہے اتنے اور ولی بھی گزرے، اللہ نے کسی اور ولی کے لیے نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ جب صحابہ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا راضی
باقی دنیا کے اندر صحابہ کے علاوہ انبیاء تو ویسے ہی انبیاء علیہ السلام ہیں، معصوم ذات ہیں، تو باقی کسی کو اللہ نے راضی ہونے کی سند عطا نہیں، کسی کو بھی راضی ہونے کی، آپ مجھے چاہے جتنی بھی عبادات کریں، اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، وہ کل قیامت والے دن خود نتیجہ نکالے گا۔ صحابہ کا جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، نتیجہ ہے، سند ہے، اللہ نے دنیا میں عطا کر، اللہ نے دنیا ہی میں عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اندر 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر جو ہے اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے کہ اللہ کے محبوب اس طرح کر دیجیے، میرا مشورہ یہ ہے، اللہ کو بات اور مشورہ اتنا پسند آتا کہ اللہ قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ نازل فرماتے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ ساتھی ہوں گے، کتنے خوش نصیب وہ جماعت ہوگی جن کے آگے اللہ کے رسول ہوں گے، جن کے آگے صاحب قرآن ہوں گے، جن کے آگے صاحب طاہ ہوں گے، اور جن کے آگے صاحب معراج ہوں گے، اور ان کا معلم تو ایسا ہے، آج ہم کہتے ہیں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے آگے حافظ قرآن ہے، ہمارے آگے قاری قرآن ہے، ہمارے آگے اللہ عالم دین ہے، ہمارے آگے نیک بزرگ ہے، اور صحابہ کی کیا شان ہوگی جن کے آگے خاتم النبیین ہے، جن کے آگے طواف یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے، صحابہ سارے پیچھے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ پتھر دیکھا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ اللہ کے نبی خاموش ہے کیونکہ کوئی اجازت نامہ نہیں آیا، ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کبھی بولتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے کبھی جو ہے حکم عطا نہیں کر دیتے، تو اللہ کے نبی خاموش ہے، اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ پھر ہر دوسرے چکر میں پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے اس پتھر کے نزدیک 2 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، میرا دل چاہتا ہے اس پتھر کے نزدیک 2 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو جا کر کہہ دو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کی ہے اس کو نماز کی جگہ بنا دیجیے، اس کو کیا کر دیجیے، نماز کی جگہ بنا دیجیے۔ تو یہ بات کس کی تھی، مشورہ کس کا تھا، حضرت عمر کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ جس کا نام ہے باب عمر، جس کا نام ہے باب عمر، اللہ آپ کو لے جائے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، شیطان کبھی اسی دروازے سے نہیں گزرے گا، شیطان کبھی بھی اس دروازے سے نہیں گزرے گا۔ قطعاً دیکھ لیں ازما کے بھی، عمر تو وہ ہستی گئے جو بولتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اللہ کو قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ نازل فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، بچا کریں جو دل میں ہے وہ باہر ہونا چاہیے، جو دل میں ہے وہ باہر ہونا چاہیے، فیصلہ اس پہ آ کے ٹھہر جائے، فیصلہ شکل و صورت کافروں کی بھی ہے، شکل و صورت کیا ہے، کافر کی بھی ہے، ابو جہل کی بھی ایک شکل تھی، آنکھیں بھی تھی، ناک بھی تھا، سر بھی تھا، سارا کچھ تھا، یہاں سے کالا تھا، یہاں سے کیا تھا، کالا تھا۔ عبداللہ بن ابی شکل و صورت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا بھی ہے، یہاں سے کیا ہے، کالا، یہاں سے کیا ہے، کالا، دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کے اندر
11 قسمیں کھائی ہیں مسلمانوں، کتنی کھائی ہیں 11 قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کامیاب کس کو کروں گا؟ قد افلح من زكاها، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، صاف، جس نے اپنے اندر کو پاک اور صاف کر لیا، کامیاب اس کو کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو یوں اشارہ کیا اس دروازے سے جو آ رہا ہے صحابی، اس سے اللہ کے نبی جنت کی بشارت دیتے ہیں. سب نے مڑ کر دیکھا پیچھے ایک بزرگ صحابی جوتا اٹھایا ہوا، وضو کا پانی داڑھی مبارک سے ٹپک رہا ہے، جوتا ہوا، سب حیران ہے. پھر دوسری دفعہ پھر ایسے دوسرے دن پھر یوں کھڑے فرمایا اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ جنتی ہے. ساری مسجد نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہی صحابی، وہی بزرگ صحابی، جوتا اٹھایا ہوا ہاتھوں میں، وضو کا پانی جو ہے داڑھی مبارک سے ٹپک رہا ہے. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی کو خطبہ دے رہے ہیں تو فرمایا اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے. وہی صحابی، بزرگ صحابی، جوتا اٹھایا ہوا، داڑھی مبارک میں پانی وضو پر جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. تو وہ چلے گئے، محفل ختم ہو گئی. نوجوان صحابی نے کہا کہ اس کا میں کوئی ایسا عمل تو دیکھوں نا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی، اسے جنت کی بشارت دی. اس کا کوئی عمل تو ہوگا، نمازیں زیادہ ہوں گی، تہجدیں ہوں گی، کوئی صدقہ خیرات کا ڈھیر ہوگا، کوئی عمل تو میں اس کا دیکھوں نا. اس نے کہا بزرگ صحابی سے کہ نوجوان صحابی نے میں آپ کا جو ہے مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. میرا ٹھیک ہے، وہ تو 3 راتیں مہمان نوازی کا دور ہوتا تھا، کنجوسی کا دور آ گیا. 1 گھنٹہ بھی آج مہمان برداشت نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ بھی مہمان برداشت نہیں ہوتا. 3 دن 7 دن مہمانوں کو برداشت کرتے تھے. یہ سفر یہ والا نہیں کرتے، وہ پیدل سفر تو وہ برداشت کرتے. اللہ اتنا اس سے زیادہ بھی دیتا تھا. تو گلاس اور پینے کی چیزیں بھی بڑی ہوتی تھی. آج ماشاء اللہ گلاس بھی اتنے ہی آ رہے ہیں، اس کو بھی ہاف کر کے دیا جاتا ہے، مہمان کو ہاف کر کے دیا گیا. تو یہ حالت رہ گئی. اللہ نے دینا پھر ویسے ہی ہے نا. تو مسلمانوں اس صحابی نے، نوجوان صحابی اس کے مہمان ٹھہرے، ساری رات وہ چادر سے دیکھتے رہے میں دیکھوں تو صحیح کسی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے کہ عمل کون سا ہے. ساری رات مسلمانوں یوں تکتے رہ گئے صحابی، میں بزرگ کا عمل دیکھوں. شاید ساری رات جو ہے نفل پڑھتے ہوں گے، شاید ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، شاید تہجد پڑھتے ہوں گے. مسلمانوں بزرگ صحابی آئے، سونے کی دعا پڑھی، سو گئے، ساری رات سوتے رہے. فجر کی اذان آئی، جا کر جو ہے فرض نماز ادا جماعت کے ساتھ کر لی. اس نے دیکھا عمل کوئی ایسا ہے نہیں، پر جنت کی بشارت کیسے مل گئی. دوسرے دن پھر فرمایا میں آپ کا مہمان ٹھہرتا ہوں. بزرگ صحابی نے فرمایا جی بسم اللہ ٹھہر جائیے. دوسری رات پھر ساری رات جو ہے کمر میں سے دیکھتے رہے کہ کوئی ایسا عمل ہوگا میں دیکھوں تو صحیح جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. کوئی عمل ایسا نمازوں کے علاوہ نہ ملا. دوسری تیسری رات پھر دیکھا، پھر بھی کوئی ایسا نمازوں کے علاوہ عمل نہ ملا. آخر کار اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، پر اس کا عمل ایسا کون سا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دروازے میں سے داخل ہونے لگا جبرائیل آ گئے، آ کر کہا اللہ کے نبی آپ اس بزرگ صحابی کو جنت کی بشارت دیجیے اللہ کی طرف سے. جب میں نے پوچھا جبرائیل سے تو جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ نے اسے جنت کی بشارت اس لیے دی ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہی نہیں ہوئی. جب سے یہ پیدا ہوا ہے. ایک اور حدیث ہے مجھے یاد آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت گزار بہت زیادہ نیک وکار ہے، عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کے لیے دیر ہیں، انبار ہیں، ہر چیز نیکی میں بڑھ چڑھ کر. تو تھوڑی سی بھی لرزش آ گئی کہ میں عبادت میں اس سے بہتر ہوں، میں عبادت میں یہ کیسا ہے، یہ تو نہیں ہے ایسا، اس کا تو اتنا خاص عمل نہیں ہے، اس سے بہتر ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے سارے اعمال غرق کر، سارے اعمال غرق ہو جاتے ہیں، اپنے سے بہتر کسی کو نہ سمجھا.
تو مسلمانوں، تو حضرت عمر وہ ہستی ہیں، اللہ کے نبی نے یہودی اور مسلمان کے درمیان جو ہے فیصلہ فرمایا۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیسا مسلمان تھا۔ فی الوقت یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان اور یہودی کا تلوار کا مسئلہ بنا، دربار رسالت میں کیس آ گیا، کیس اللہ کے نبی نے سنا، سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو پھر وہ مسلمان کو پھر بھی چین نہ آیا، آ کر جو ہے حضرت عمر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کھٹکھٹا کر کہا آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ کیس سنائے، انہوں نے تلوار والا سارا معاملہ سنا، سننے کے بعد انہوں نے کہا یہودی کو بلایا، کہا کہ آپ بھی اپنا کیس سنائیں، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس یہودی نے صرف ایک لفظ بولا، اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ تو آپ کے نبی کر چکے ہیں اور میرے حق میں کر چکے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا، حضرت عمر گھر میں واپس چلے گئے، تلوار اٹھا کر آئے، اس منافق مسلمان کی گردن اڑا دی، علاقہ اکٹھا ہو گیا، بستی ساری اکٹھی ہو گئی، منافق مسلمان کا سارا خاندان اکٹھا ہو گیا، انہوں نے جو ہے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ معاملہ آ گیا، کیس آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آپ نے کیا اس کی گردن اڑائی ہے، قتل کیا ہے؟ اللہ بھری مسجد میں، بھری محفل میں حضرت عمر نے فرمایا جی اللہ کے حضور میں نے اس کی گردن اڑا دی ہے، قتل ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ آپ نے کر دیا تھا، یہ آپ کے فیصلے کو پھر بھی نہیں مانا، میرے پاس آ گیا تو میں نے اس کی گردن اڑا دی کہ جو اللہ کی نبی کی بات نہیں مانتا وہ اسی لائق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو جو حضرت عمر نے عمل کیا ہے وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو آپ کا کہنا نہیں مانے گا، جو آپ کے فیصلے پر قائم نہیں رہے گا، جو آپ کے فیصلے کو پلٹا دے دے گا، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ اسی لائق ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن۔ آج مسلمانوں ہم اللہ کے نبی کے کتنے فیصلوں کو رد کر رہے ہیں، کتنے حکموں کو رد کر رہے ہیں۔ فلا وربک، بڑے ان کے بیٹھے ہیں، عالم لوگ بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں، بڑے اس کا ترجمہ کریں لا یؤمنون حتی یحکموک، اسے کیا کہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ، یہ عیب نہیں ہے، معاذ کو مزاح ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کہا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اعمال کو چھوڑ دیا، ہماری کامیابی کیسے آئیں گی؟ جب ہمارا کلمہ ہم عبداللہ بن ابی کو منافق کہتے ہیں، آج ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، کلمہ زبان پر ہے یا دل میں بھی اترا ہے کہ نہیں اترا؟ یہ صرف لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پوری توحید ہے، لا الہ الا اللہ پوری توحید ہے، محمد رسول اللہ پوری شریعت ہے، محمد رسول اللہ پوری شریعت ہے۔ جب تک شریعت آپ کے اندر نہیں آئے گی ایمان کامل نہیں ہوگا، اللہ فیصلہ نہیں فرمائے گا، قدر نہیں فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لباس پہن لیا تو بس پورے ہو گئے۔ میرے بھائی جھوٹا کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، جھوٹا کلمہ عبداللہ بن ابی نے پڑھا۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ فیصلہ آ گیا، بات پہنچی کہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے منافق کا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب یہ منافق ہے، دل کا صاف نہیں ہے، آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا پر دل اس کا کسی اور طرف ہوتا تھا، دماغ اس کا کسی اور طرف ہوتا تھا، ہماری باتیں جا کر جو ہے کافروں کو بتاتا تھا اور کافروں سے گھلا ملا رہتا تھا، ان کی چیزوں کو پسند کرتا تھا، کافروں کی غلامی کو پسند کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ ابھی حضرت عمر کے منہ میں یہ الفاظ تھے، اللہ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل کو بھیج کر قرآن نازل فرما دیا، فرمایا میرے محبوب لا تصلی، ایسے منافقوں کی نہ تو آپ جنازہ پڑھائیں، نماز جنازہ پڑھائیں، نہ ان کی قبروں پہ آپ کھڑا ہوا کریں، نہ ان کی قبروں پہ کھڑا ہوا کریں۔ میرے بھائیوں نماز پڑھیں تو دل سے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کریں، کھلے دل سے،
مسجد میں آئیں تو دنیا کو چھوڑ کر، مسجد میں آئیں تو دنیا کو چھوڑ کر آئیں. اس اللہ کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا مسجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر. اس کو آباد کریں. اللہ دیکھیں آپ کو کیسا آباد کرے، اللہ آپ کو کیسے آباد کرے گا. تو بھائیو مسلمانوں کے کسی جگہ حرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ساتھ کی خاطر، دین کی خاطر اللہ کے راستے میں انہوں نے شہادت کو قبول کیا، شہید ہوئے اور مصلی رسول پہ ہوئے. کہاں ہوئے؟ مصلی رسول پہ. میں مختصر دونوں وقت نہیں ہے، انہوں نے دعا مانگی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد رسولک. دعا مانگی اللہ نے ایسی قبول کی. اس دعا میں دو چیزیں ہیں. اس دعا کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اللہ ایک مجھے آپ نے راستے میں شہید ہونا نصیب فرما، وفاۃ فی بلد رسولک، اور مجھے نبی کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. شہر تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے نبی کے روزے میں سنا دیا. اللہ نے نبی کے روزے میں سنا دیا. اللہم انی اسألک شہادۃ. اور ہم روتے ہیں اور موت نہ آئے، موت نہ آئے. اور صحابہ مانگتے تھے اللہ کرے شہادت ملے، اللہ کرے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ وہ کہتے ہیں اللہ تیری خاطر ہمارے انگلی بھی کٹ جائیں، آنکھیں بھی نکل جائیں، دماغ بھی نکل جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، صرف تیری رضا کی خاطر. تیری قبولیت کی کوئی چیز ہوگی، نماز بھی اسی کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اسی کی رضا کے لیے. 1 روپیہ کسی فقیر کو دیا ہے، یتیم کو دیا ہے، غریب کو دیا ہے، بیوہ کو دیا ہے، پھر بھی اسی کی رضا چلے گی.